بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کا کروڑہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے پاک طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی. یہ اسی کا کرم تھا، یہ اسی کی رحمت تھی، وگرنہ بندے کی مجال نہیں ہے کہ اس کے پاک طیب و طاہر گھر میں اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو. وہ بندے پر اپنا کرم فرماتا ہے تو بندہ اس کے گھر میں آتا ہے. آج کائنات ارضی کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اسے کوئی کسی قسم کی حرکت نہ کرنی پڑے، اس کا خوبصورت مکان بن جائے، اس کے لیے خوبصورت گاڑی ہو، اس کے لیے نعمتوں کے اخوان ہوں، ہر چیز موجود ہو اور اسے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. ایسا ہی حال اس کا عبادتوں کی طرف بھی ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا ہے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرضی پیش کرتے ہیں کہ جس دن سرکار کا چہرہ غم امت سے خالی ہو، سرکار کا چہرہ خوشی سے جھوم رہا ہو، تو اے میری ہمشیرہ ذرا پوچھنا کریم سے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا خیال ہے. سرکار زیر لب مسکرائے اور کہا، حفصہ سنا ہے تیرا بھائی عشاء کی نماز پڑھ کے اور فجر کی نماز تک سویا رہتا ہے. عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز تک سویا رہتا ہے. اے حفصہ کتنا ہی اچھا ہو کہ تیرا بھائی تہجد کے لیے بھی اٹھا. کتنا ہی اچھا ہو کہ تیرا بھائی تہجد کے لیے بھی اٹھے. گویا کہ آج ہم نے یہ جو معاملہ اپنے ارد گرد فٹ کر دیا ہے نا کہ 4 فرض پڑھ لیے اور 3 وتر پڑھ لیے، نماز مکمل ہو گئی. نہ کسی کو سنتوں کی فکر ہے، نہ کسی کو نوافل کی فکر ہے. حدیث قدسی ہے کہ بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اللہ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے، اللہ اسے اتنا قرب عطا کر دیتا ہے کہ جن کانوں سے وہ سنتا ہے رب اس کے کان بن جاتا ہے، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. لیکن آج ہم نے ہر ایک چیز کو اپنے حساب سے، اپنے معمول کے حساب سے خاص کر دیا کہ نہیں، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عصر اور عشاء کی سنتیں تو زمانے سے ہی معاف ہے ہمیں، اور فجر جو عشاء کے بھی 4 فرض پڑھ لیے، 3 وتر پڑھ لیے، نماز مکمل ہو گئی. اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا اور اس حال تک پہنچا دیا کہ ساری ساری رات موبائل پر بیٹھ کر گانے سننے والے، ساری ساری رات موبائل پر گیمیں کھیلنے والے، اس طرف سرکار کے فرمان کو سنو کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عشاء بھی پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، لیکن عشاء کے بعد سویا رہتا ہے. کتنا ہی خوش بختی والا لمحہ ہوگا کہ عبداللہ بن عمر تہجد کے لیے بھی اٹھا، تہجد کی نماز بھی پڑھے. لیکن خوبصورت جوانی ہو اور بندہ صبح 4 بجے اٹھے، مصلی بچھائے، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرے، رب ہو اور اس کا بندہ ہو، بندہ اپنے دل کے سارے حال اس رب کی بارگاہ میں پیش کر دے.
اللہ نماز پڑھنے پر ثواب عطا کرتا ہے، لیکن تہجد پڑھنے والوں پر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ کتنی عظمتوں والا وہ بندہ ہوگا کہ جسے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے، جسے دیکھ کر اللہ ہنس رہا ہے، اور گویا کی اہمیت بتائی اللہ کے نبی نے کہ لوگوں اگر اللہ کی بارگاہ میں قرب کے طلبگار ہو، اللہ کی بارگاہ میں اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کے طلبگار ہو تو نمازیں بھی پڑھو اور نوافل کا بھی اہتمام کرو، اور ہر لمحہ ہر آن اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو منشا ہے، اس مرضی اور منشا میں ہر حال رہو۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ بندے جنت کے اندر سیر کر رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تم لوگوں نے پل صراط کو عبور کر لیا؟ تو انہوں نے حساب کتاب دے دیا؟ وہ کہیں گے ہم نے نہ حساب و کتاب کو دیکھا، نہ پل صراط کو دیکھا، ہم تو سیدھے جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے، اے باری الہ، انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ انہیں نہ پل صراط سے گزرنا پڑا، نہ انہیں حساب و کتاب دینا پڑا، اور یہ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ بارگاہ عزتی سے آواز آئے گی، فرشتوں بندوں سے پوچھ لو انہوں نے کون سا عمل کیا ہے۔ فرشتے بندوں سے مخاطب ہوں گے، بتاؤ تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ جنت عطا کر دیا؟ کہیں کہ جب نماز کا وقت تھا نماز پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ فرض تھی تو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اللہ نے حج بیت اللہ کا جو ہے وہ منصب نصیب کیا تو اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا، حج بھی کیا۔ کہا یہ کام تو سارے مسلمان کرتے ہیں، تم الگ سے کون کا کام کرتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے، اے فرشتوں، ہم اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا میں کاربن ہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہمارے لیے، ہم نے اس فیصلے کو امین کر دیا، اس فیصلے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا، قیامت والے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، اور ایک طرف حال یہ ہے کہ تاجدار انبیاء، سید الانبیاء، آقا نامدار، مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں قیام اس انداز کے ساتھ کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب، آپ کو تو شفیع بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو تو تاجدار انبیاء بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو بخشایا گیا، آپ کو بخشا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب جواب دیتے، عائشہ تم دیکھ نہیں رہی اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اللہ نے مجھ پر کتنے انعام کیے ہیں، میں کسی ایک انعام کا بدلہ تو دوں۔ گویا اللہ کے محبوب کو بھی ذوق اور شوق اس قدر تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت رہتے، اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہر آن اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریزیوں کی طلب رہتی، اس کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کی طلب رہتی۔ لیکن آج ہم تو غور کریں، ہماری زندگی کے اندر رب کی کتنی نعمتوں کا وجود موجود ہے۔ اس زمانے کے اندر نہ بجلی تھی، نہ پانی تھی، نہ پانی تھا، نہ گیس تھی، نہ سردیوں اور گرمیوں والے کپڑوں کا کوئی اہتمام تھا، لیکن آج کے دور کا انسان گرمی آ جائے تو گرمی کا اہتمام کرتا ہے، اور گھر میں اے سی کا انتظام کرتا ہے، ایئر کولر کا انتظام کرتا ہے، بجلی سے پنکھے چلانے کا اہتمام کرتا ہے، اور سردی آ جائے تو ہیٹر کا انتظام کرتا ہے، گرم کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے، گرم بستر کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے اتنی نعمتیں، جیسے منو سلوہ نازل ہوتا تھا، گوشت کھاتا ہے، حلوے کھاتا ہے، کائنات کی بڑی بڑی نعمتیں کھاتا ہے، لیکن نعمتیں کھانے کے بعد کبھی شکر کرنے کی توفیق رب نے نہیں۔ اس حال کو پہچانو کہ شکر ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ تم مومن ہو؟ آپ نے صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کوئی دلیل پیش کرو۔ کہا اللہ اگر ہمیں عطا کرے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اگر اللہ عطا کرے اس کا شکر ادا کرتے ہیں،
اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو واویلا نہیں کرتے بلکہ اس کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، ہم اللہ کی مرضی اور منشا میں راضی ہیں۔ اللہ کے معبود نے ارشاد فرمایا واقعی تم کمال کے مومن ہو جو رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ کتنے ہی مزے کی بات ہے، اللہ جب بندے کو نوازتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں اسے مل جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی بندے کو بلا کر کسی نے کہا ہے کہ میرے پاس 1 ارب ہے، میرے پاس 1 خرب ہے، میرے پاس اتنے لاکھ ہیں؟ کبھی نہیں کہا۔ لیکن جو ہی زندگی ڈگمگا جائے، تھوڑے سے مشکل حالات آ جائیں، کوئی بندہ پوچھ بیٹھے بتائے زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو بندہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، بڑے مشکل حالات ہیں جی، بڑی تنگیوں کے ساتھ زندگی کا سفر جاری ہے۔ جب اس نے شکر ادا کیا، جب اس نے نعمتیں عطا کی تو اس کی بارگاہ میں شکر کرتے تو تنگیوں والا موسم نہیں آتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کیا تو جان لو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ساری زندگی صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رہے، کبھی کسی کو بلا کر نہیں کہا الحمدللہ میری صحت بڑی اچھی ہے، لیکن جو ہی بخار ہو گیا، سر پہ ماتھے پہ پٹی باندھ لی، بخار ہو گیا، سب کو بتایا ماتھے پر پٹی باندھ کر کے مجھے سر میں درد ہے، لیکن جتنے سال سر میں درد نہیں رہا، کبھی کسی کو بلا کر کہا کہ میرے سر میں درد نہیں ہے؟ یہ زندگی کا فقدان تم نے خود قائم کر لیا ہے، یہ زندگی کے اصول و ترتیب تم نے خود قائم کر لیے ہیں۔ اگر تم شکر والے بن جاؤ، اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ تو مالک کائنات کے فیصلوں کے اندر راضی رہ جاؤ، اس کے خوف میں ڈر جاؤ، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ امام شافعی کے دور کے اندر ایک بادشاہ، اس کی بیوی کا جھگڑا ہو گیا، اب بیوی نے کہا کہ تو جہنمی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو جا، تجھے 3 طلاقیں، تو چلی جا۔ اب معاملہ بگڑ گیا، حالات ناخوشگوار ہو گئے، بات چلتے چلتے وقت کے قاضی، وقت کے امام شافعی کے پاس پہنچ گئی۔ امام شافعی نے کہا اے بادشاہ، میں اکیلے میں حجرے میں تنہائی میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ جب حجرے میں بات کی گئی، تنہائی میں بات کی گئی، امام شافعی کا چہرہ حشاش بشاش خوشی سے دمکتا ہوا باہر نکلے اور کہا کہ بادشاہ کی بیوی کو طلاق واقعہ نہیں ہوئی، بادشاہ جنتی، بادشاہ جنتی ہے۔ اب کوئی انوکھا واقعہ ہو جائے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، اب علماء نے تقریریں کی، لوگوں نے باتیں کی، چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ امام شافعی نے کس انداز کے ساتھ، کس حیثیت سے بادشاہ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ جنتی ہے۔ امام شافعی پھر منبر پر بیٹھے اور لوگوں سے کہا یہ بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، لیکن تم لوگوں نے جاننا چاہا تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے بادشاہ کو حجرے کے اندر تنہائی میں پوچھا کہ کبھی اللہ کے خوف سے ڈرے ہو، کبھی اللہ کے خوف سے ڈرے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک دن میں محل میں داخل ہوا، میری کنیز، میری خدامہ میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، وہ غریب تھی، مسکین تھی، لیکن بلا کی حسین تھی، میری نیت خراب ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، میں اس کے قریب گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اے بادشاہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ تو میں ڈر گیا، اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں باہر نکل گیا، دروازہ کھول کر اس غریب سے، مسکین سے، وقت کا بادشاہ ہو کر معافی مانگی۔ امام شافعی نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے، جو اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ ڈر گیا اسے اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اور آج ہم بھولے بسرے بیٹھے ہیں، آج ہم خدا کی دعوت کو ایسے ہی جھٹک دیتے ہیں، خدا کی دعوت کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ گپیں لگانا اچھا سمجھتے ہیں، کھیل کود میں رہنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب سانس کا میلہ اکھڑ جائے، جب روح اور تن کا واسطہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا اور تو اللہ کے حضور جائے گا تو پھر تو نہ کھیل پائے گا، نہ موبائل چلا پائے گا، ایک دائمی زندگی کے اندر جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جائے گا؟
کتنے لوگوں کے دل توڑتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، لیکن قبر کے اندر تو اکیلا جائے. جتنے کا دل توڑا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے گا معافی نہیں ملے گی. بندے کے حقوق بندے نے معاف کرنے، اللہ کے حقوق اللہ نے معاف کرنے. اس لیے آج عمل نافع کیجئے، عمل صالح کیجئے، تاکہ جب وہ وقت آئے روح اور تن کا رشتہ جدا ہو جائے اور تم اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اس انداز کے ساتھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو، تم اپنے رب سے راضی ہو. اللہ پاک ہمیں بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز. 3 نومبر بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ سنگوئی میں سلسلہ میلاد مصطفیٰ محفل پاک منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر دادا اسناد احمد چشتی صاحب خطیب اعظم راولپنڈی فرمائیں گے. خطاب انشاءاللہ نزدیک 8:30 بجے شروع ہوگا. تمامی احباب اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب